السلام علیکم فرینڈس، ویلکم آور چینل میجر ایس ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ لائک کریے اور سبسکرائب کریے۔ تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں میں سے ایک نام صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ان کا زندہ دلی اور رحم دلی اور بہادری کی مثال مسلمان کے علاوہ غیر مسلم اور دشمن اسلام بھی دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کا نام تو سنا ہوگا، لیکن افسوس بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی بہادری اور نیک دلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ یہ 1138 عیسوی میں عراق کے تکرک شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا تھا۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں نے مصر، سیریا، یمن، عراق جیسے ملک کو فتح کیا۔ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر ہیں جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب سن 1099 میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے حدیں پار کر گئے۔ یہاں پر عیسائیوں نے مسلمان عورتیں بچوں کے ساتھ 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ جب فلسطین پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھر بہت سے مسلمان حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں سپہ سالار تھے۔ مصر فتح کرنے کے بعد 1164 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ نور الدین زنگی کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی پوری سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حطیم کے میدان میں عیسائیوں سے بڑی جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائیوں کی صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کے اوپر چڑھ رہی تھی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب پھر سے بیت المقدس پہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی اور پھر سے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ویسا کوئی اتیاچار نہ کیا جیسے اس شہر پہ قبضہ کرتے وقت عیسائیوں نے مسلمانوں پہ کیا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ یورپ کے عیسائی حکمرانوں کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہاں پر افراتفری کا ماحول ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر پیدا ہو گیا۔ پھر ہر طرف جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلینڈ سے فوج فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوج لے کر فلسطین روانہ ہونے لگا، جس کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ کی تھی۔ اس کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست دی۔ اس جنگ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا کے سب سے بہترین اور سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہیں۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹ کے لیے ہمارے چینل کو آپ لائک کریے اور سبسکرائب کریے۔